دنیا میں بہت سارے ملک ہیں اور بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور سب کا اپنا اپنا تھنکنگ پیٹرن ہے کہ کوئی زندگی کو بوجھ سمجھتا ہے اور کوئی زندگی کو لوبھ سمجھتا ہے، کوئی زندگی کو خوشی سمجھتا ہے، کوئی زندگی کو غم سمجھتا ہے۔ تو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ میں کس ملک کا یا کس ملک سے ملتے جلتے ملک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ بچپن میں سنا تھا لیکن ہے بہت مزیدار کہ ایک بادشاہ سلامت تھے ایک ملک کے، اور ان کو بس ایک ہی شکوہ تھا کہ یار میرے پاس کوئی فریاد ہی نہیں آتا۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی کابینہ کو بلایا اور وزیر اعظم کو بلایا کہ بھائی مجھے فریادی چاہیے۔ تو وزیر بولتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں اتنا امن ہے، اتنا سکون ہے، امن و آتشی ہے، ہر لوگ ہر کوئی سکون سے رہ رہا ہے، تو کسی کو کوئی فریاد ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے تو فریادی چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرتے ہیں کہ جو اس محلے کے جو اس ملک کے لوگ ہیں وہ کام کرنے کے لیے ایک دریا پار کر کے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اس دریا پر۔ اس دریا پر ایک پل ہے، یعنی کہ پل جو ہے نا وہ رہائشی آبادی اور کاروباری علاقے کے درمیان ایک راستہ ہے۔ تو کیا ہوا، وزیر نے کہا کہ یہاں پر ہم سپاہیوں کو تعینات کر دیتے ہیں۔ اب وہ سپاہی تعینات ہو گئے، اب جو شخص بھی وہاں سے گزرتا تو اسے ٹیکس دینا پڑتا۔ مثال کے طور پہ اسے 100 روپے ٹیکس دینے پڑتے۔ لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیا، لوگ آتے لائن لگاتے 100 روپے ٹیکس دیتے اور چلے جاتے۔ لیکن کئی دن گزر گئے، بادشاہ کے پاس پھر بھی کوئی فریاد ہی نہیں آیا۔ وزیر نے کیا کہا، اس نے کہا واپسی میں بھی ٹیکس لگا دو۔ اب کیا ہوا تھا، لوگ رعایا بیچاری آ رہی ہوتی کام وام سے تو پھر لائن لگتی، پھر سپاہی ہوتے اور ان سے وہ ٹیکس لیتے 100 روپے اور پھر انہیں گھر آنے دیتے۔ بادشاہ کے پاس لیکن پھر بھی کوئی فریادی نہیں آیا۔ تو بادشاہ بڑے ناراض ہوئے وزیر اعظم سے۔ تو وزیر نے کہا میں کیا کروں؟ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کام کرتا ہوں کہ اب جو بھی شخص اپنے گھر سے اپنے کام پر جائے گا، پل سے گزرے گا، تو اسے 10 درے بھی لگیں گے۔ 100 روپے تو ٹیکس دینا ہی دینا ہے، 100 درے بھی لگیں گے، 10 درے۔ درے بولو، ہنٹر بولو۔ تو اب جو بھی شخص آتا تو سپاہی لیتا اسے مارتا، ٹپک 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 ٹپک، وہ بولتا اوئی 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 کرتا ہوا چلا جاتا۔ واپسی میں کام کر کے واپس آتے تو پھر وہی سب سے 100 روپے ٹیکس لیتے اور 10 درے مارتے، ٹپک ٹپک ٹپک، اور بندہ چلاتا اوئی اوئی کرتے ہوئے نکلتے اور واپس آ جاتے۔ فریادی تب بھی کوئی نہیں آیا۔ پھر بادشاہ نے کہا بھائی تم اور کچھ کرو ورنہ میں تمہیں وزارت سے بے دخل کر دوں گا۔ وزیر نے کہا کیا کروں؟ اس نے اب دروں کی تعداد بڑھا دی، ٹیکس بھی کر دیا 200 روپے، 200 روپے جانے کا، 200 روپے آنے کا، اور دروں کی تعداد کر دی 50۔ اب لائن اور لمبی لگتی، صبح صبح جاتے پل کے گرد ایک لمبی لائن، اور سپاہیوں کی تعداد کم تھی، وہ درے مارتے اور 200 روپے لیتے چھوڑ دیتے، واپسی میں آتے تو پھر یہی کرتے۔ اب کیا ہوا، ایک رات ایک بوڑھا آدمی کرتا ہوا بادشاہ کے محل میں آتا ہے اور گھنٹی دباتا ہے، ٹن 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 گھنٹہ بجتا ہے۔ بادشاہ خوش، فریادی آیا ہے، فریادی آیا ہے، آج تو ہمارے نصیب جاگ گئے، بلاؤ فریادی کو۔ اب فریادی کو بلا کے لے کے آتے ہیں۔ فریادی بیچارہ کمزور کمزور بوڑھا سا دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ سلامت بولتے ہیں بول فریادی بول، کیا ہے تیری فریاد؟ تیرا بادشاہ تیری ہر فریاد پوری کر دے گا۔ تو بوڑھے صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے پہلے تو ٹیکس لگایا ہمارے کام پہ، ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، چلو بھی ٹیکس دے دیا ہم نے، مشکلیں ہوئیں، بچوں کو دودھ کی جگہ پانی پلانا پڑایا، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے واپسی میں بھی ٹیکس لگا دیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، 2 روٹیاں کھاتے ہیں یہاں پر 1 روٹی کھا لیں گے، لیکن بادشاہ سلامت کو ٹیکس دیں ہم، وہ ہم سے زیادہ غریب ہیں، تو وہ بھی دینے لگ گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ درے لگانا شروع کر دو۔ اب وہ 10 درے تھے تو ہم برداشت کر رہے ہوتے تھے، تو پھر بعد میں ایک نیا آرڈر آ گیا ہے کہ بھائی 50 درے مارنے پڑتے ہیں۔ اب بس میری 50 درے مارنے، بس میری استدعا یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میری فریاد یہ ہے کہ آپ درے مارنے والے سپاہیوں کی تعداد میں تھوڑا اضافہ کر دیں، ہم لوگوں کو کام پر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور کام سے واپس آتے ہیں تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔
تو درے مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، باقی ملک میں بہت سکون ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ تو بتائیے گا یہ کس ملک کا تذکرہ ہو رہا ہے؟